والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب کے بیان کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 سے 12 منٹ آپ کا لوں گا۔ دعا کریے کہ جو باتیں بھی کہی جائے گی ہمیں صحیح طور پر کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت کرے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے۔ حضرت مفتی تقی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کے شیخ ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا عنوان بیان کیا ہے، ایمان والوں کو خطاب کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے، یہ بڑا پیارا عنوان ہے اور اس میں بڑا پیار ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے کہ خطاب کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مخاطب کو اس کا نام لے کر خطاب کیا جائے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ خطاب کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس کے ساتھ قائم ہو۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ بلانے کا ہے کہ اس کو نام لے کر نہیں بلائے بلکہ کہے کہ اے بیٹا۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر کہ پکارنے میں جو پیار، جو محبت اور جو شفقت ہے وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ ہمیں میں سے کسی کو اگر کوئی کہے کہ اے فلاں سنو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اس کو ہم یہ کہیں کہ اے بیٹا سنو تو اس کے دل میں بھی رحم آ جائے گا کہ یہ شخص ہم کو بیٹا کہا۔ تو بیٹا کہہ کر پکارنے میں بہت شفقت اور محبت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کا الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس میں بڑا پیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا ہے جو ہر صاحب ایمان کا اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہے، یعنی ایمان کا رشتہ۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عنوان استعمال فرمائے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، یہ سب سے بہتر اور افضل عمل ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور حدیث شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کیا یہ حکم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہمارے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، وہ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ساری کائنات مل کر ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تو اس سے اس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال و جلال میں، اس کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ساری کائنات مل کر نعوذ باللہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو اس سے بھی اس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال و جلال میں، اس کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ وہ تو ذات بے نیاز ہے، وہ تو صمد ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ذکر سے بھی بے نیاز ہے، وہ ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے، ہمارے ذکر کرنے سے، ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن ہمارے ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے جرائم اور جتنی برائیاں ہوتی ہے، ان سب کا بنیادی سبب اور جڑ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، تب جا کر کے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو اور دل میں یہ احساس ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا، وہ گناہوں میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اسی طرح بدکار جس وقت بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اسی بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمائی کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، یعنی جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کے دل میں ایمان مستحضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد مستحضر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد مستحضر ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحضر ہوتا، تو وہ ہرگز ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو لہٰذا پتا چلا کہ ساری برائیاں، ساری بد اخلاقیاں، سارے جرائم جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، ان سب کا بنیادی سبب اور جڑ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہم حاضر و ناظر سمجھیں کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کبھی بھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کام کے کرنے سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا خیال وہ ضرور کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے کام دھندوں میں پھنسا رہتا ہے، دنیاوی تعلقات ہیں، تو ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرے؟ تو اس سوال کا جواب اس میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے مطابق اس کا طریقہ بتایا کہ جب تم کو کوئی نئی حالت پیش آئے تو اس نئی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔
جب ہر نئی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے دل میں پیوست ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تمہیں عادت سی لگ جائے گی، تو جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے ذکر بغیر نہیں کرو گے۔ تو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے جس سے بچانے کا حکم دیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی صفت بیان فرمائی، وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن یہ لکڑی اور کوئلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس آگ پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو تند خو ہیں، سخت مزاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ آدمی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو سدھار لے اور مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے کہ میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں تو بڑا دیندار ہوتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، جماعت میں بھی وقت لگاتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن اگر ہم ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کی بیوی کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کو دیکھیں تو ان میں اور ان کے گھر والوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں، ان کے بال بچے کہیں اور جا رہے ہیں، ان کا رخ مشرق کی طرف ہے اور ان کے بال بچوں کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ ان کی اولاد کو نہ تو نماز کی کوئی فکر ہے، نہ کسی گناہ کے کرنے سے اس کو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، نہ کسی کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ نماز کو نماز سمجھتے ہیں، نیکی کا کوئی اس کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی اولاد، ان کے گھر والے گناہوں کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہیں اور یہ صاحب مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو اپنا کام ختم کر لیا، میں اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور میں فارغ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو بھی اس آگ سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے اندر حقیقت میں ہم سب کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اس شبہ کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں اگر ہم کسی کو کہیں کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو نماز پڑھنے کو کہیں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، تو بکثرت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بڑا سمجھایا، ہم نے ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، ہم اب کیا کریں؟ وہ سمجھتے نہیں۔ سماج اور معاشرے کا ماحول اتنا خراب ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میرا کام تھا کہنا، میں نے کہا، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور لوگ دلیل میں یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹی تو آخر کافر ہو کر کے مرے، طوفان نوح سے نہیں بچا سکے، لوگ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ شبہ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا سمجھایا، اب وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگ کا لفظ استعمال فرما کر اس سوال کا، اس شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ کس طرح دیا ہے کہ ہم لوگ آج بکثرت کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال ہے، اس کی مثال سے سمجھیے کہ ہمارے سامنے ایک آگ جل رہی ہو، ایک خطرناک آگ، بڑا خطرناک آگ ہمارے سامنے جل رہی ہو اور اس آگ کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہو
پکا یقین ہو کہ اس آگ میں جو بھی گھسے گا جائے گا وہ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ تو ایسی آگ ہمارے سامنے جلتی ہوئی نظر آ رہی ہو اور کچھ دیر بعد ہماری ناسمجھ اولاد، ہماری بے وقوف اولاد کیا کریں کہ اسی آگ میں جا کر کے گھسنے لگے، تو ہم کیا کریں گے؟ کرسی میں بیٹھ کر صرف نصیحت پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا اس آگ میں نہیں جاؤ گے تو جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے، صرف نصیحت کریں گے؟ بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اگر حقیقی ماں باپ ہوں گے تو صرف نصیحت پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ اس ناسمجھ اور بے وقوف اولاد کا ہاتھ پکڑ کر بلکہ اس کو ایک تمیچا بھی مار کر کے یہ کہے گا کہ تم بے وقوف ہو، نادان ہو، وہ آگ تم کو جلا کر راکھ کر دے گی، تم اس آگ میں نہیں جاؤ۔ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے جائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود جواب دے رہے ہیں کہ دنیاوی آگ کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا ایندھن لکڑی اور کوئلے ہیں، لیکن اس سے بھیانک آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے تم کس حد تک اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہو؟ اپنے تو بڑے دیندار ہو لیکن اپنی اولاد کو کس حد تک اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو؟ صرف زبانی جمعہ خرچ کے قائل تو نہیں ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔